دیکھو بادشاہ کی گھر والی رانی ساری عمر بادشاہ کے گھر میں رہی اور آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں قرآن کہتا وہ فرعون ذی الاوتاد حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں ٹھوک دی. ادھر میخیں ٹھکتی تھی پیروں میں میخیں ٹھوکی. ادھر فرعون سامنے آ کر کے کہتا تھا آسیہ اب بھی آ جا میری خدائی کو مان جا میں خدا ہوں تجھے آسائش مل جائے گی وہی لباس ملے گا وہی شاہی تخت و تاج ملے گا وہی محل تجھے مل جائے گا اعلیٰ درجے کے کھانے ملیں گے اعلیٰ درجے کا لباس ملے گا وہی شاہی محل تجھے مل جائے گا میں پھر تجھے اپنی ملکہ بنا لوں گا میں تجھے پھر اپنی رانی بنا لوں گا میں تجھے پھر اپنی گھر والی بنا لوں گا آ جا. آسیہ کہتی ہے او کمین ہے میری آنکھوں سے دور ہو جا یہ تیرا محل عارضی یہ تیری بادشاہت عارضی یہ تیری آسائش عارضی تیری خدائی جھوٹی تو پرلے درجے کا غدار ہے تو کافر ہے. میری آنکھوں کے سامنے وہ جنت کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی نعمتیں ابد الآباد ہے. میں جنت کے ان نظاروں کا باقاعدہ نظارہ کر رہی ہوں. حضرت آسیہ نے اعلاناً کہا کہ 100 میخیں تو نے میرے سجے ہاتھ میں گاڑ دی 100 میخیں تو نے میرے کھبے ہاتھ میں گاڑ دی 100 میخیں سجے پیر میں 100 میخیں اور کیلے کھبے پیر میں میری زبان پہ گاڑ دے میں پھر بھی اس خدا کو یاد کروں گی. آج ہم نے اس خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیا اس پروردگار کو یاد کرنا چھوڑ دیا اس بے نیاز کا نام لینا چھوڑ دیا. گانوں میں مست ہو گئے دنیا کے دھن دولت میں مست ہو گئے. مرد سارا دن کماتے نہیں تھکتے عورتیں رات دن پکاتی کھاتی نہیں تھکتی. ارے یوں ہی مر جائیں گے تو ملے گا کیا؟ وہ آخر کیسی مائی ہوگی جس کے بارے میں اللہ پاک نے عرش عظیم سے قرآن بھیجا فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ او کالی کملی والے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری زبان میرا کلام وَضَرَبَ اللَّهُ قرآن بیان کر مثال بیان کر ان صحابہ کو سمجھاؤ صحابیات کو میرا قرآن سناؤ. مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون میرے حبیب ان لوگوں کو آسیہ کی مثال سنا دے فرعون کی گھر والی کی سنا دے. کافر کی بیوی ہو کر کیسی جنتی بن گئی آج مسلمان کی بیٹی ہو کر جہنم میں جا رہی ہے. آج مسلمان کی بیوی ہو کر مسلمان کی بہن ہو کر جہنم کا انگارہ بن رہی ہے. قرآن کہتا ہے کالی کملی والے فرعون کی گھر والی کی بات ساری امت کو سنا دے. کتنا مضبوط ایمان ہوگا اس مائی کا کتنا پختہ عقیدہ بن گیا. 400 میخیں بیک وقت اس کے بدن میں گڑی ہوئی ہے اور فرعون کو دعوت دیتی ہے. ان نے کہا ہاتھ پیر چھوڑ کے آ جا میری زبان میں کیل ٹھوک کے دیکھ ادھر کیل ٹھکے گی ادھر لا الہ الا اللہ میری زبان سے نکلے گا. وہ کون سا وقت آئے گا ہمارے دلوں کی صفائی کا؟ موت آنے کے بعد پھر تو بات ہی کچھ نہیں بنتی. اگر خدا کے سارے نظارے دیکھ لیے پھر توبہ بھی قبول نہیں پھر معذرت بھی قبول نہیں پھر استغفار بھی قبول نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو موت آنے لگی گھر والوں نے عزیزوں نے کہا کلمہ پڑھ. وہ کہنے لگا میں پڑھنا چاہتا ہوں کوئی چیز میری زبان پکڑتی ہے پڑھنے نہیں دیتی.
یوں ہی کرتے کرتے موت آ گئی. ایک آدمی نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا, اسے ساتھ لے آیا. عورت ہوشیار تھی, اس نے کہا تجھے اپنا مطلب تو سوچ گیا اور میرے سے تو پوچھا نہیں, میں بھوکی کئی دن کی ہوں. تو نے یہ بھی پوچھا میں نے کھانا کھایا کہ نہیں. لگا اچھا آپ فرما دیجئے. لگا مجھے بھوک لگی ہے. وہ اس کے لیے کھانا لینے گیا, وہ وہاں سے نکل گئی. اس نے تو موقع بنایا تھا, وہ نکل گئی. علماء کرام نے لکھا ہے ایسا دیوانہ ہوا, ایسا فریفتہ ہوا کہ بقایا ساری زندگی میں ہر وقت یوں ہی کہتا تھا وہ کھانا منگانے والی کہاں چلی گئی. مولانا تھانوی لکھتے ہیں آخری وقت آیا, لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ, وہ یہی کہتا تھا کہ وہ ایسی آنکھوں والی کہاں چلی گئی. یوں کہتے کہتے دم نکل گیا. علماء اکرام نے ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ کپڑے کی تجارت کرتا تھا, اتنا انہماک تھا, اتنا استغراق تھا, اتنا استغراق ہو گیا اسی کام میں. آخری وقت آیا, گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. وہ کہتا تھا نہیں یہ اتنے روپے گز ملے گا, یہ اتنے روپے گز ملے گا, یہ اتنے روپے گز ملے. یوں کرتے کرتے دم نکل گیا. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, یاد دلا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تیرا یہی حال بن جائے. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا, فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اے میرے نبی, فرعون کی گھر والی کا واقعہ, فرعون کی گھر والی کا قصہ ان لوگوں کو سنا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جب اس نے اپنے رب کو یاد کیا, آئے قالین کے مسلح پہ کھڑا ہو کے یاد نہ کیا, تخت پہ یاد نہ کیا, شاہی محل میں یاد نہ کیا, اور مزہ تو دیکھ یاد کرنے کا 400 میخیں ٹھکی ہوئی ہے, اپنے رب کو یاد کر رہی ہے. خدا جس کو ہدایت دے اور جس کو پروردگار اپنی یاد کی دولت دے بہت بڑی نعمت ہے. عادت بناؤ چلتے پھرتے کلمہ کا ورد کرنے کی, اللہ اللہ کرنے کی. مگر ہمارے یہاں تو رواج ایسا ماحول غلط ہو گیا, چلتے پھرتے بھی سائیکل پہ, سکوٹر پہ, پیدل بھی گنگناتے چلتے ہیں گانوں کے, یعنی کنگریوں کی طرح اپنا خاتمہ چاہتے ہیں. ریڈیو والے چل رہے ہیں, گانا گا رہے ہیں, آگے سے آیا ٹرک, ریڑی بھی بیل بھی, ریڑی والے کو بھی, تینوں کو پلٹ کے چلا گیا. لو حضرت گیت گاتے چلے گئے, بس استغفار نہیں, کلمہ نہیں, درود شریف نہیں. اللہ پوچھے گا جناب جس وقت آپ دنیا سے تشریف لائے تو کیا کر رہے تھے؟ جی گانا گا رہا تھا فلانی کنجری کا. لعنت ہے ایسی موت پہ. یہ کوئی موت ہے؟ اس لیے قرآن کریم للکارتا ہے, اور محبوب دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے رات دن ایک کر کے سمجھایا کہ اپنی آخرت بناؤ, اپنی قبر بناؤ, اپنی زندگیوں کو سدھارو. اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تمہارے پاس ہمارے پاس نہیں نکلتے. اتنا دھندا بنا لیا کھانے کا, پینے کا, پہننے کا کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 24واں حصہ بھی خدا کے لیے نہیں. صبح کو مرد عورتوں کو ناشتے کی مار پڑ جاتی ہے, دوپہر کو ویسے نیند خراب کرتی ہے یا کام میں لگا رہنا پڑتا ہے, شام ویسے ہو جاتی ہے,
اب تو مسلمانوں کے ملک میں گھر گھر ایک اور اچھا ہوا، وہ بیماری آ گئی نا، وہ ٹیلی ویژن کی، رات اس پہ بسر ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب ہیں، شہر میں رہتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے۔ ایک دن میں نے کہا جب میں نے حاجی صاحب تمہارے گھر میں تو یہ اچھا نہیں لگتا، کہنے لگا قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں اس پہ خبریں بڑی صاف صاف آتی ہیں۔ ہم نے کل کو ذرا اچھی طرح بیٹھ کے دیکھیو، کل کو تجھے وزیر اعظم بنانے کا اسی پہ اعلان ہوگا۔ ارے صاف صاف خبریں، کس بات کی خبریں آئیں گی؟ کسی کے قتل ہونے کی خبر آئے گی، کئی ایکسیڈنٹ کی خبر آئے گی، ڈاکوؤں کی، اور یہ خبر تو آنے سے نہیں کہ فلاں مسلمان ملک نے فلاں کافروں کے ملک کو فتح کر لیا۔ Hey there. Subscribe to my channel اس بات کے لیے and also press this bell کہ icon. اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی دردناک عذاب سے۔ ان اپنے گھروں میں انگارے نہ بھرو۔ تم نے جو لاکھوں روپیہ کوٹھی بنگلے پہ لگایا ہے، ان کو جلنے سے بچاؤ، خدا کی قسم یہ جل جائیں گے۔ اس لیے فرمائی قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس آسیہ کا گھر جنت میں بنا دیا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قوم ظالم سے بھی میں نے اس کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس کا مکان مرنے سے پہلے جنت میں تیار کر دیا، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے یقین کی وجہ سے، اس کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی وجہ سے۔ تو ہم سفید داڑھی والوں کو کیا ہو گیا، ہم بوڑھوں کو کیا ہوا؟ بناؤ، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، ان گھروں کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھروں میں نماز کا سسٹم چلاؤ، کم سے کم بہو بیٹیوں سے نماز کا پتہ کرو، گھر والوں کو نماز کے لیے آمادہ کرو۔ آج تو تم شرم کے مارے بچی کو، بیوی کو کہتے نہیں، کل جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا کیسے گوارا کرو گے؟ دین کا گھر بناؤ، مسلمان کا گھر بناؤ، علیحدہ نظر آئے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اور ہندوؤں کے گھروں میں کیا فرق ہے؟ یہودی کے گھر میں اور ہمارے گھر میں کیا فرق ہے؟ بلکہ صحابہ اکرام نے وہ مثال قائم کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایسے اچھے لوگ تھے، اتنے پاک اور صاف تھے کہ بڑے بڑے یہودی اپنی جوان خوبصورت بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے، تجارت کے لیے 2-2 سال کے لیے نکل جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی یہودی نے میرے آقا کے غلام کو الزام تک نہیں لگایا۔ وہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے، آج ہم سے اپنی عزت نہیں بچائی جاتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نماز کی پابندی کرو، گھر والوں سے بھی کراؤ، اپنے گھروں کو مسلمان کا گھر بناؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ دیکھ لو سن 47 میں سکھوں نے کیا کیا، آج ان کا کیا بن رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم پہ بھی اس سے برا کوئی وقت آ جائے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو، جان، مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله واصحابه برة الكرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اے کریم ہم سب پہ کرم فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب پہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو مسلمانوں والے گھر بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے شر اور فتنہ نکال دے، ہمارے گھروں سے شیطانی اور بدماشی کے اڈے نکال دے۔ یا الہ العالمین سارے پاکستان کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ کئی ساتھیوں نے کہا ہے برکت کے لیے، محمد یاسین ہے،
سرفراز خان صاحب ہے اور بڑے دوست ہیں، یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ اس مسجد کی جو تعمیر میں، مدرسے کے معاملے میں جو خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان برکت عطا فرما، اور ان کو ہر پریشانی سے حفاظت فرما، ہر حادثے سے ان کی جان کی، مال کی حفاظت فرما، ان کی اولاد کی اور تمام عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو بنانے والوں کو بنا دے، اس کو چمکانے والوں کو چمکا دے، اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد فرما، اس کی آبادی پر خوش ہونے والوں کو دو جہان میں خوش کر دے۔ یا اللہ تمام کو امن و عافیت اور سلامتی عطا فرما، اس مسجد کو قیامت تک کے لیے توحید کا اور دین کا سرچشمہ بنا۔ یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا گہوارہ بنا، صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا مرکز بنا اس مسجد کو۔ یا اللہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا یہاں میری اولاد میں سے پیدا کر دے جو قیامت تک اس کو یوں ہی آباد رکھے، اور سارے ساتھیوں کی اللہ دلی مرادوں کو پورا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار، عزیز، اقربا، ماں باپ، جتنے بھی مسلمان ہمارے قبروں میں چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ کئی ہمارے ساتھی جمعہ پڑھنے بھی آتے تھے، کئی مائیاں آتی تھی، چودھری نذیر صاحب کی گھر والی ہمیشہ کے جمعے کی مقتدیہ تھی، بیچاری رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ حاجب دستار کی اہلیہ اور میرے حاجی صاحب تمہارے سامنے سوئے ہوئے ہیں، جن کا یہ ذوق تھا، شوق تھا، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ کوئی عبدالحمید ساتھی ہے، اس کی بچی بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرما۔ جتنے بھی اسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والوں کو اللہ پاک مزید سے استقامت عطا فرما۔ یہ عبدالرحمان اللہ پاک اس کی بھی جھولی بھرے، اور اس کی والدہ والد میرے حج کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دو جہان میں آباد فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ شکریہ۔